بس یا حسین. علی بن ناصر الحسینی صاحب سے کہ آپ سے مخاطب ہو. بر محمد احمد محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد و اہل بیت. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام دوستاں دی دلی دعا خالق قبول اور منظور فرمائے. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک اپنی مخلوق نال مخاطب تے ارشاد فرما رہے ہیں ساری مخلوق دے بندیاں نوں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. خالق فرما رہے ہیں انظر کیف انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھو تو صحیح، نظر تو کرو، ذرا غور تو کرو. اللہ فرماتا ہے دیکھو تو صحیح کہ ہم نے خود کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا. اللہ فرما رہا ہے انظر دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. یہ جڑا اللہ نے حکم کیتا نا انظر دیکھو تو صحیح. جس بندے نے اللہ دے بخان تے نہیں نہ دیکھا وہ دی نماز بھی بیکار جائے گی، وہ دا روزہ بھی بیکار جائے گا، وہ دا دین بیکار جائے گا. انظر دیکھو تو صحیح کیف کس طرح ہم نے فضلنا فضیلت دی ہے بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے کس طرح فضیلت دی ہے. پھر خالق فرماتے ہیں وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا. بہرحال قیامت کے دن تو پتہ چل ہی جائے گا کہ فضیلت والا کون ہے. اس بڑے دن تو پتہ چل ہی جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ وللآخرۃ اس آخرت والے دن اکبر درجات، وہ سب سے بڑا دن ہے جس دن درجوں کا پتہ چل جائے گا. وہ سب سے بڑا دن ہے جس دن درجات کا پتہ چلے گا کہ پہلے درجے میں کون ہے، دوسرے درجے میں کون ہے، تیسرے درجے میں کون ہے، نچلے درجے میں کون ہے. اس دن پتہ چلے گا. لیکن جب اس دن پتہ چلے گا کہ پہلا درجہ کس کا تھا اور نچلا درجہ کس کا تھا، پتہ تو چل جائے گا لیکن فائدہ کوئی نہیں. ہائے ہائے بہت شکریہ کہ پتہ تو چل جائے گا کہ اکبر درجہ کس کا ہے، چھوٹا درجہ کس کا ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ اس دن صرف دکھایا جائے گا کہ ہم نے افضل کسے بنایا، ہم نے مفضول کسے بنایا. یہ دا مطلب ہے اپنی موت تو پہلے بہت جلدی یقیناً کسے پہلے موت ہونی ہے. اس موت تو پہلے مہربانی کری سوچ کے تے ذہن طے کر کے مری کہ اللہ نے افضل کیوں بنایا، اللہ نے مفضول کیوں بنایا. یہ درجات اللہ نے بنائے ہیں. یہ سارے بندے یہ مطلب ہے کم از کم پنجابی دی یہ غلط ہے بچے بھی سمجھ جان گے نا اس قرآن دی آیت تو بعد کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. کچھ اوپر والے درجے میں ہیں، کچھ نیچے والے درجے میں ہیں. یہ مطلب ہے تیری اپنی مرضی ہے. ویسے میں تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے انتہائی اعتماد نہ کہہ سکنا نہیں نہ پھر سارے برابر. جلسہ بہت شکریہ جناب. یہ مطلب ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بندہ کہہ سکتا ہے پھر نہیں نہ سارے برابر. بعض کو اللہ نے افضل بنایا ہے اور بعض کو اللہ نے مفضول بنایا. یہ مطلب ہے کہ اللہ نے بعض کو افضل بنایا. جنہوں ویسے اللہ افضل بنائے انہوں افضل منن کو حرج ہے تے جنہوں مفضول بنائے انہوں مفضول منن کوئی حرج ہے. تو عام بندیاں دی گل چھڈ. خالق کائنات نے سورہ مبارکہ بقرہ چ ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم. ہم نے تو رسول بھی برابر نہیں بنائے. بہت شکریہ. ہم نے تو رسول بھی برابر نہیں بنائے. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا ہے. 1,24,000 5,000 سوا لکھ نبی بھی ہون انہاں چو 6 جڑے نے نا جی وہ افضل نہیں.
چھ سب تو افضل نے، حضرت لوط علیہ السلام تو، حضرت یوشع علیہ السلام تو، حضرت سلیمان علیہ السلام تو، داؤد علیہ السلام تو، چھ نبی نے جنہیں سارے نبیاں جو افضل نے۔ مثلا حضرت آدم صفی اللہ، بھئی یہ درجہ ہی انہوں نے بلند ہے، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ یہ چھ نے، یہ چھ جڑے نبی نے جی، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، یہ افضل درجے میں نے، ایک کمال دے درجے نے۔ یہ تیرے دوجہ پھر بار بار کی ضرورت ہے، قرآن جو سامنے پہ ہے، یہ جڑے چھ سارے نبیاں تے رسولاں جو افضل ہے نا، یہ محمد تے پیچھے کھلوتے ہیں، اگے نہیں کھلوتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ، میں تفصیل یہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ جڑے سارے زمانے تو افضل نبی نے، وہ بھی میرے نبی دے پیچھے کھلوتے ہیں۔ ہن سمجھ آؤندی ہے بھئی میرا نبی کس درجے وچ، جدے درجے نال دوجا درجہ نہ رلے انہوں مصطفیٰ آندے، جدے درجے نال کسے دا درجہ نہ ملے انہوں مصطفیٰ آندے۔ مصطفیٰ نو کسے اینگل تو دیکھو، ہر اینگل تو اعلیٰ درجے وچ، مثلا خلقت دیکھو، اول ما خلق اللہ النور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ مطلب خلقت میں بھی میرا نبی اس درجے چ جتھا دوجا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ میرے چھویں امام نے کسی بندے پوچھا اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ فرمایا نور جدی، میری جد کے نور کو بنایا۔ کہنے لگا کس شے سے بنایا؟ امام فرماتے ہیں اس طرح نہ کہے اول بنایا، اگر کسی شے سے بنایا ہوتا تو شے اول ہوتا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اگر کسی شے سے بنایا ہوتا تو پھر وہ شے پہلے تھی نا، بھئی یہ میز لکڑی نال بنیا، لکڑی پہلے سی نا یار، اے لوہے نال بنیا تو لوہا پہلے ہے سی نا۔ آندہ کس شے سے بنایا؟ اے امام مسکرا کے فرماندن اے شخص میں کہہ رہا ہوں اول بنایا، میرا جد کہہ رہی ہے کہ اول ما، میں اول بنا ہوں، اور تو کہتا ہے کس شے سے بنایا؟ کسی شے سے بنایا ہو تو شے پہلے ہوتی ہے، کسی شے سے نہیں بنایا۔ کیسے بنایا؟ فرمایا مشیت سے بنایا۔ کہنے لگا مشیت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جب وہ ارادہ کرتا ہے نا کہ یہ شے ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یا وہ تیز سی نہ بڑا، تو کہنے لگا اس کا مطلب ہے اللہ اور تیری جد کے درمیان ارادہ تو ہے نا، سب سے پہلے اللہ ہے، پھر اللہ نے ارادہ کیا، ارادہ درمیان میں ہے نا، ارادہ درمیان میں ہے نا، اس کے بعد تیری جد ہے نا۔ اللہ نے ارادہ کیا تو تیری جد کو خلق کیا، اس کا مطلب ہے اللہ اور تیری جد کے درمیان ارادہ تو ہے نا۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں میرے لوے، جدو اس امام لوے کیا فرمایا نحن ارادۃ اللہ، ہم ہی تو اللہ کا ارادہ۔ صدقے جانا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اس کا مطلب ہے میرا نبی خلقت میں بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ جدو امامت ہوئی ہے تو میرا نبی اگے تو ہر نبی پیچھے۔ اچھا اللہ فرمایا سی قرآن حکیم اگر تو توجہ فرمائی ہوئے کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، وہ آخرت بڑی ہے درجے بتانے میں۔ آخرت میں پتہ چلے گا کہ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے پوری دنیا تے۔ میرا کوئی چیلنج نہیں، میرا ترلا یہ قرآن سامنے رکھ کے چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ترلے تے پرچہ نہیں ہوتا۔ یار اگر جی ترلے تے ہی پرچہ ہو، میرے کو نا انتہائی پڑھے لکھے دوست رہتا، جنرل صاحب جو موجود ہیں پڑھے لکھے دوست بیٹھا ترلے تے پرچہ نہیں، میں پوری دنیا تے ترلا کرنا تے ایمان نال دس جے آخرت والے دن درجیاں دا پتہ لگنا ہے تو قرآن چو کہاں اے مقام محمود تے درجے تے میرے نبی کھلونا ہے یا کسی اور نے کھلونا؟ یہ دا مطلب ہے سب تو پہلے میرے نبی دا نور بنے ہیں، ادوں بھی کمال درجہ، ان نبیاں دی امامت کرائی ہے تو کمال درجہ، تے آخرت میں بھی مقام محمود دا وارث میرا نبی ہے، جتھے درجے مکت جاننا اتھے محمد دی جتی آؤندی ہے۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جتھے کائنات دے درجے مک جان اتھے نبی کھلوندے نے جتی سنے۔ درجیاں دی انتہا منتہا دا نام مصطفیٰ ہے، حضور دا لقب ہے ختمی المرتبت، جتھے مرتبہ مک جان، جتھے درجے تو انہوں پتہ ہے کئی بندے کسے درجے چ کمال ہوندے نے تے دوسرے درجے چ کھ بھی نہیں ہوندے۔ جڑا بندہ سر دا آپریشن کردا نیورو سرجن وہ کھوپڑی کھول کے پرا رکھ لیندا ہے، اندازہ لاؤ اس بندے دا کی بندہ ہے۔
تو کھوپڑی لا کے پرا رکھتا ہے، وہ دماغ دا پریشر کر کے پھر کھوپڑی فٹ کر دینا. ایڈا سیانا گھر غسلخانہ بنوان لگے تے مستری نو پوچھدا ہے سیمنٹ کتنا چاہیے. اور تو جو سارے جہان دے دماغ میں کھڑے نے، سارے جہان دے دماغ دے تو آپ لوگ کھڑے تو تین بھی حساب لگا سیمنٹ کتنا لگنا. وہ آندا یار میں ڈاکٹر ہاں میں مستری تے نہیں نا. یہ مطلب ایک درجے وچ کمال ہے تے دوجے وچ کھ بھی نہیں. بولو تو صحیح نا. حافظ صاحب پڑھ کے چلے گئے، پڑھ کے چلے گئے. حافظ صاحب عالم آدمی اتنی علمی تحقیق اور گہرائی نال گفتگو کرتے ہیں تے جس قسم کی گفتگو کمال کرتے ہیں. ایتھے باہر دنگل ہوئے تو انہوں نے بندہ آکھے پاؤ کچا، وہ آکھن گے بھائی کیا کر رہے ہو، میں عالم ہوں، میں کوئی پہلوان ہوں. یہ مطلب ایک پاس کمال ہے تو منو آکھو کہ کشتی کرتے تجھے پاسے تے اسی ککھ بھی نہیں نا. محمد انہوں آندے نے جنہوں جدروں دیکھیے کمال ہی کمال. سارے اٹھائے میرے نال بہت شکریہ. میرا نبی جدروں دیکھو گے کمال. مثلا میں قرآن حکیم چوں صاحبان 7 مقامات کٹے نے جنہیں فضیلت دے مقام. پہلا فضیلت دا مقام قرآن چوں میں منتخب کیتا ہے ویکھیا دھیان نال. پہلا مقام خاندان ہے. جنہیں بندے بیٹھے ہو سارے مختلف خاندان نے، سارے درجے اپنے اپنے نے یار، اپنے اپنے درجے نے. کوئی بڑے درجے دا بندہ کوئی چھوٹے درجے دا بندہ تے مان جانا چاہیے. خاندان بڑے چھوٹے ہیں. پہلا درجہ خاندان دا، دوجا تقوی ہے، تیسرا علم ہے، چوتھا ایمان ہے، پنجواں جہاد ہے، چھواں صداقت ہے، ستواں طہارت ہے. انہاں 7 درجیاں جی محمد کمال. بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. نبی دے خاندان جیسا خاندان کسے دا نہیں، نبی دے تقوی جیسا تقوی کسے دا نہیں، نبی دے علم جیسا علم کسے دا نہیں، نبی دے ایمان جیسا ایمان کسے دا نہیں. نبی جڑا بڑا مجاہد بھی کوئی نہیں. نبی تو بڑا صادق کون ہے اور میرے نبی تو بڑا طاہر تے مطہر کون ہے. نبی پاک تو بہادر بھی انسان کوئی نہیں. جڑے بندے ہونے چپ کیتے ہیں کئی پہ سوچتے ہیں کہ کدھر مقصر تو نہیں ہوگی. حضرت علی کو پیچھا کر چھڑی، نبی پاک نے اگے کر چھڑی. یہ مقصریت تو بڑا رولا جی. میں تمہیں ایک گل دساں، حضرت علی سے بڑا کائنات میں کوئی بہادر اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تربیت محمد نے کی. قبلہ بندے کمالات میں جدو پڑھ دیں. بہت شکریہ. قبلہ کمالات میں دیکھ کے کئی بندے پیڑے پہ جاندے. حضرت علی علیہ السلام سے متعلق سوائے کے موڑ کا علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کرم اللہ وجہہ. ہر صحابی نے لکھ دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی نے رضی اللہ لکھے، میرے امام نے کرم اللہ لکھے. کرم اللہ وجہہ، اس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے. انہوں نے کسی بندے پوچھا یہ حضرت علی دے چہرے تے کوئی بکھرا کرم ہے، باقی دے صحابی بھی تے ہے ہی نہیں. فرماندن یہ وہ چہرہ ہے جو کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. علی کا وہ چہرہ ہے جو کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. یہ مطلب نکلیا کہ حضرت علی کا چہرہ کمال ہے. ایک مولوی صاحب میں ملے بڑے اچھے بندے سن بظاہر، تو وہ مینوں فرمان لگے کہ اگر حضرت علی نے سجدہ بت کے سامنے نہیں کیا تو اس میں آپ علی کا کمال سمجھتے ہیں. میں کیا انہوں نے نہیں بت پوچھے تو کمال ہی ہے. نبی کی تربیت کا اثر. حضرت علی نے شراب ساری زندگی نہیں پیتی. انہوں نے کہا اس میں بھی علی کا کمال نہیں، اس میں بھی نبی کی تربیت ہے. تربیت ہی ایسی کی تھی کہ نہ وہ جھک سکتے تھے بت کے سامنے، نہ شراب پی سکتے تھے، نہ وہ جوا کھیل سکتے تھے، نہ کوئی برائی کر سکتے تھے. نبی نے تربیت ہی ایسی کی تھی. میں کہا یار ویسے تربیت اپنی جگہ تے دیکھ حضرت علی تے علی ہے نا. وہ آخر نہ میں کہا مولا علی علی تے ہے نا. اسے کہنا یہ ساری تربیت کا اثر ہے. میں کہا لو جی اگے نہ سواد بہتا ہے. او کہ میں کیا علی کا علی ہونا یہ تربیت محمد کا اثر ہے، محمد کا محمد ہونا تربیت ابو طالب کا. اگر تربیت ہی سے انسان کمال کو پہنچتا، اگر تربیت سے ہی انسان کمال حاصل کرتا ہے تو جس کی تربیت محمد کرے وہ علی بنتا ہے، جس کی ابو طالب کرے وہ نبی بنتا ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. تو انہوں نے تو علم ہے
قبلہ حضرت رسول خدا بڑے حلیم الطبع سن، حلیم الطبع سن میرے نبی. اے جڑی کوڑا پاندی سی او دا پتہ لین ٹر گئے، جڑی آندی سی محمد تو بچی انہوں گھر چھڈن ٹر گئے. یہو جی جدوں گھر چھڈ کے آئے نا یہی چھڈ کے آئے. یقین کرو ایڈے حلیم سن تے کئی بندے حضور دی حلیمی نہیں دائی حلیمہ تے پا چھڑی. تے انہاں کی فرمایا؟ انہاں کہ دودھ دائی حلیمہ دا پی کے تے او حلیم نہ بندا تے کی بندا. اوہ اللہ دے بندہ سرکار دو عالم دی حلیمی حضرت حلیمہ دے دودھ تے پا چھڑی. ویسے جی دی آمنہ جیسی اماں موجود ہوئے انہوں کسی دا پین دی لوڑ، سیدہ آمنہ جیسی ماں موجود ہوئے انہوں کسی دا دودھ پین دی ضرورت ہی نہیں. یہ اللہ دے بندے اگر وہ خدمت واس کیتی ہے تے دودھ دی پا چھڑے سارے. دودھ دائی حلیمہ دا پی کے وہ حلیم نہ بندا تے کی بندا. وہ اللہ دے بندے سرکار نو اللہ نے اول نور بنائے، اللہ نے بھیجے ہی بے عیب. جنیاں صفات اللہ نے مصطفیٰ چ رکھیاں نے انج نہ کر ساری گل دائی حلیمہ دے پا چھڑی. اے نہیں دودھ دا اثر تے ہوندا ہے نا. میں پھر غصہ نہ کریں اے کیوں؟ میں کہ جے حلیمہ دا پیتے دودھ دا اثر نہیں جاندا تے جے ہندا دا پیتا سی. کمال ہے یار، دودھ دا اثر پھر کر نہیں جاندا. یہ مطلب یہ نکلیا کہ اصل قبلہ گل ہے کہ درجات اللہ دے اندر. اچھا جی تساں سوچ لیا کہ میرے نبی ہر درجے چ کمال تاکہ میں گفتگو شروع کروں. ہر نسب چ کمال، حسب چ، شجاعت چ، طہارت چ، علم چ، حلم چ، سیرت چ، صورت چ. جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے تینوں قرآن دا واسطہ ہی. نبی جس درجے وچ تیرے ذہن دے مطابق آؤندے نے درجیاں دا سانو پتہ کوئی نہیں. اس ذہن وچ جتنے درجے چ نبی آؤندے نے ذرا کھڑ ہاں اوتھے اگلی گل میں پھر کراں. کھڑ نبی کیڑے درجے دے انسان جی آدم تو پہلے نور نے تے نور وچ کمال نے تے جے اولاد آدم چ بشر بنے نے تے پھر خیر البشر نے. یہ دا مطلب نبی جتھے وے اس درجے نال دوجا کوئی درجہ نبیاں چ کھلاڑیے پھر نبی دا بڑا درجہ، رسولاں چ کھلاڑیے پھر بڑا درجہ، ولیاں چ کھلاڑیے پھر بڑا درجہ، اماماں چ کھلاڑیے پھر بڑا درجہ، نوریاں چ کھلاڑیے بڑا درجہ تے بشر چ کھلاڑیے بڑا. نبی تو اگے درجہ تے کوئی نہیں. اگر تیرے ذہن نو قبول ہو گیا نا کہ پیغمبر جس درجے وچ نے اس درجے دا اور بندہ ہی کوئی نہیں. رکھ میرے سامنے اس پاسے قرآن تے ہاتھ تے سوچ اس درجے دا بندہ جدوں منبر چھڈ کے جائے گا تے کس درجے دے حوالے کرے گا. بول قبلہ شکر. جدو اس درجے دا انسان منبر چھڈ کے جائے گا تو کس درجے دے بندے نو بٹھا کے جائے گا. 7 درجے نے. آج کل میں 2 پہ پڑھنا تو ٹائم مک جانا. آج بھی 2 ہی پڑھے جانے. پہلا درجہ میں قرآن چ پڑھنا سورہ مبارکہ میرے سامنے الحجرات. خالق کائنات نے آواز دی آیتاں تے نشانیاں لائیاں نے 14 آیتاں تے. جدن نشانیاں لاندا سا پیا اودن بچہ اندروں کتاباں لیا سی تو میں نشانیاں پہ لاندا سا پیا برا اے پڑھن تے دل کردا. اس مینوں اگے ہاتھ جوڑے ہو سکے جنیاں نشانیاں لائیاں جی اے پونے 3 گھنٹے چ نہیں مکنے. وہ پھر میں ایک گل انہیں ٹھیک کی تھی وہ اندازہ بھی تو ہو گیا نا کچھ بچے کا. وہ پھر میں 2 کپیاں شکاں پڑھنا 5 اجے تک پڑھ نہیں سکیا. میں کافی دن مینوں ہو گئے 2 شکاں. پہلی شک جڑی درجے دی ہے فضیلت دی. اللہ نے ہر انسان کو برابر نہیں بنایا، مختلف درجے بنائے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا. مذکر کون ہے؟ صدقے حضرت آدم علیہ السلام. تے مؤنث کون؟ حضرت حوا سلام اللہ علیہ. سید بیٹھے نے مجلس کو 2-4 سید. مہربانی بہت شکریہ. سادات عظام اج جڑے اسی غیر سید ہیں سانو اکا موئے مارے نہ سمجھو اسی بھی ایک نبی دی اولاد. بھائی جدوں اللہ فرماتا یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو اسی وچ نہیں آਉਂਦੇ. کوئی اسی آدم دے پتر ہاں. تہاڈا کی خیال ہے چندرے نال بنے سن؟ پھر اترو یالا باری ہوئی ہے چندرا ڈگیا تو خشک ہو کے اسی بن گئے. ساڈا ابا کوئی نہیں، ابے دا ابا کوئی نہیں، وہ دا ابا کوئی نہیں. اسی بھی تے آدم دی اولاد ہے نا. غیر سید تے بولو کی ہو گیا.
اور غیر سیدوں کی دی اولاد بابے آدم دی ہن بابا آ چھڑیا جی حضرت آدم علیہ السلام دی او یار آدم علیہ السلام نہیں کوئی بابا آدم بکھرا جی دی اسی اولاد حضرت آدم علیہ السلام دی اسی بھی علیہ السلام دی اولاد ایک کانفیڈنس دینا جی حضرت آدم نبی بھی نے تے علیہ السلام بھی نے تے صفی اللہ بھی نے صفی اللہ اللہ کے چنے ہوئے یہ دا مطلب دی اولاد ہے نا سارے اور صدات عظام کوئی نہیں گل کو ساڑی بھی فضیلت ہے تے مان جانی چاہیے اسی حضرت آدم دی اولاد میں کیا اللہ اسی بھی نبی دی اولاد تے آج نے سید نے یہ بھی آل نبی نے آل نبی نے آل اسی بھی نبی دی اولاد تے اے بھی آل نبی نے آل نبی فرق کی ہے فرمایا وہ صرف آل نبی نہیں اولاد علی بھی ہے صدقے جامع مولا تو جزائے خیر دے تو صرف اولاد آدم ہے وہ آل نبی ہے اولاد علی ہے میں کیا کہ حد مکا چھڑیا اسی بھی نبی چوئی اولاد ہو دیاں ساڑھے تے صدقہ حلال کر چھڑیا ہی تے انہاں تے صدقہ حرام کر چھڑیا ہی تے میں کیا حلال حرام کا فرق کے میں پہ گیا فرمایا تو جس کی اولاد ہے وہ اور درجے کا بندہ ہے یہ جس کی اولاد ہے وہ اور درجے کا نہیں اولاد علی ہونا کوئی مذاق ہے آل نبی اولاد علی آج ونڈ کرو یہ الگ الگ نہیں جو آل نبی ہے وہی اولاد علی ہے اور اولاد علی ہونے کی وجہ سے صدقہ حرام ہے اولاد آدم پہ صدقہ حرام نہیں اولاد علی پتہ نہیں علی کس درجے دا انسان نے میں نو تے صاحب نہیں لگا جتھے درجے مک جاننا اوتھے محمد پیر رکھ دینے علی پتہ نہیں کی یہ محمد میں ایتھے پیر رکھ مولا تعالی جزائے دے مولا تعالی جزائے خیر دے سبحان خیر سبحان مولا تعالی جزا دے جو اولاد علی ہے وہی آل نبی ہے اور جو آل نبی ہے وہی اولاد علی ہے یہ درجہ بندی ہے نا ایتھے مینوں کو بندہ پوچھے گا مولوی تہاڈے جو مسلمان کیڑا پہلا ہویا سی تے میں دس دیاں گا جے مینوں پتہ ہویا تے وہ کوئی ہویا ہی سی نا وہ دادا ہویا ہوئے گا پردادا ہویا ہوئے گا میں کئی بار تمہیں دسا میرے ابے دا نام برکت علی مینوں سمجھ آؤندی ہے کہ مسلمان دادے دا نام محمد دین ہے مسلمان اگو دادے دا میرے کو شناختی کارڈ موجود ہے 100 سال دے ہو کے فوت ہوئے اوتھے لکھیا محمد دین ولد چنڈا محمد دین ولد چنڈا ہن او دے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا نہ محمد چنڈا نہ چنڈا علی نہ چنڈا حسین یا چنڈا عثمان یعنی کوئی نہ کوئی نال لگا ہوتا تو میں سمجھتا مینوں یقین نہیں وہ چنڈا کی سی اگوں میں شجرہ ہی نہیں پھولیا میں وہ ابے دا نام بینر نہ ہوئے وہ چاچے دا نام اشتہار نہ ہوئے چنڈا جو ہے عزیزانی گرامی قدر پھولا پھالی اس شجرے دی کری دیئے جدہ جو مشرک کوئی نہ صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے بھائی مینوں کو پوچھے تہاڈے جو مسلمان کیڑا پہلا ہویا سی تے میں دساں گا جو پتہ مینوں ہویا بھائی مسلمان کسے شہباز کلندر کیتا ہوئے گا سرکار نے بری امام نے کیتا ہوئے گا شاہ عبداللطیف بٹائی نے کیتا ہوئے گا آخر کسے کیتا ہی ہے نا اور جڑے برے صغیر چ پیدا ہوئے نے کلمہ انہاں پڑھے ہی تے پڑھایا انہاں جڑے اتھوں آئے تو مینوں 100 باری پوچھ مولوی تہاڈے جو مسلمان کیڑا پہلا ہویا ہے میرا بھی تے خاندان ہی ہے نا اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ہم نے تمہیں اولاد آدم سے پیدا کر کے قبیلوں میں بانٹ دیا ہے خاندانوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ یہ دا مطلب ہے ہر بندہ اپنی پہچان رکھتا ہے اپنے خاندان دے اعتبار رکھتا ہے تہاڈی اپنی پہچان ہے میری اپنی پہچان کوئی گل ہر بندہ پہچان اپنی خاندان دی رکھتا ہے میرا وہ خاندان ہے جنہوں بندہ پوچھ سکتا ہے مولوی تہاڈے جو مسلمان کیڑا پہلا ہویا مینوں پتہ ہویا تو میں دس داں گا غصہ میں نہیں کرتا کوئی ہویا ہی سی مسلمان
ایتھوں کسے سید نو بندہ پوچھے شاہ جی تواڈے چوں پہلا مسلمان کیڑا؟ سید نو کوئی پوچھے شاہ جی تواڈے چوں پہلا کیڑا مسلمان ہویا سی؟ نال دا بندہ بھاویں اہل حدیث ہوے او دی وکھی چوں عرق مار کے آکھنا مرے شاہ ہے تساں غور نہیں فرمایا جی تہاڈی مہربانی اوے کی پہ کرنا شاہ یہ مطلب سانو بندے پوچھ سکتے ہیں تواڈے چوں مسلمان پہلا کیڑا ہویا؟ شاہ نو کیوں نہیں پوچھتے؟ صرف اس واسطے کہ شاہ علی دے پتر نے سر اٹھانا مینو پوچھ دے انہوں کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ یہ مطلب سارے جہان نو پتہ ہے کہ شاہ کلمہ پڑھ دے نہیں صدقے جاواں شاہ کلمہ پڑھا دے نے جملہ اکھا پتہ نہیں کنے قرار پانا ہے اور کدے وچ ایمان نہیں جلا ہونی ہے وہ اللہ دے بندے ایتھے بندے نو تو پوچھ نہیں سکدا کہ سید نو تہاڈے جو پہلا کلمہ کنے پڑھیا اوے کلمہ پڑھاندے نے اے جڑا اللہ تینوں علی دی اولاد کو کلمہ پوچھن دی اجازت نہیں دیندا او اللہ تینوں علی دے باپ کو کلمہ پوچھن دی اجازت صدقے جاواں اندر اور باہر پہنچنے والوں میں تو مفت کے اندر میرا بیٹا خادر جبریل کا مولا کمبر کا مولا مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ خیر ہوگی میں قرآن کی آیت پڑھ دوں اے میرے نبی کا خاندان ہے اے میرے پیغمبر کا خاندان ہے پہلا میرٹ خاندان ہے دوسرا تقوی ہے تیسرا علم ہے کتھے تیسرے تک جایا جانا ہے ایتھے ہی مکڑی ہے پہلا میرٹ خاندان ہے خاندان نبی دا وارث بنان لگیا سوچ کے بنائی کوئی بندہ لے آئی جدا خاندان محمد دا خاندان نہ ملتا نہیں میں نبی دا خاندان قرآن سے پڑھنا جی اللہ فرماتا ہے اس یرفعو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اور کہہ رہے تھے اللہ قبول کر لینا یعنی یہ جو محنت کر رہے ہیں تیرا گھر بنا رہے ہیں قبول کر لینا تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے جاننے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے اللہ فرمایا کچھ ہے مانگ لو میرا کار شروع کیتا جی یہ دووے مستری ہوندے تے رسگلے مانگ لیندے مٹھائی شٹھائی منگنی سی نا تے دووے مستری نہیں سن دووے نبی سن دووے علیہ السلام سن انہاں ایڈی دھیان نال گل منگی فرماتے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ہم دونوں کو نا باپ بیٹا کو اپنا مسلم قرار دے ہاں اپنا مسلمان قرار دے کہ ہم مسلم ہیں ہمارا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں اللہ فرمایا کو کچھ ہے منگونا فرماتے ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور ہماری نسل میں مسلمان بھیج امت میں نہیں نسل میں مسلمان بھیج ذریت میں خاندان پہ پڑھ ذریت میں مسلمان بھیج حضرات ضروری اعلان سنیے اوہ بڑے کوئی شدہ اعلان سننے والے ہو جلیبیاں نکل گئی ہیں اوہ کوئی چاجدہ اعلان بھی سن لو ایک ضروری اعلان سنیے امت والے مسلمان اور ہوتے ہیں ذریت والے مسلمان اور ہوتے ہیں جن کو نبی مسلمان کرے وہ امت والے ہوتے ہیں جن کی گود میں نبی ہے وہ ذریت والے ہوتے ہیں تیسری گل کر رہا جو نبی کے کیے ہوئے مسلمان ہو وہ رضی اللہ ہوتے ہیں ذریت والے علیہ السلام ہوتے ہیں صدقے جانا بہت شکریہ نہایت مہربانی تو سب بڑا اچھا سماعت فرمایا فرماتے نے کی کرنے جے مسلمان فرماتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں اپنا رسول بھیج پہلے مسلمان بھیج انہیں بچہ اپنا رسول بھیج یہ مطلب رسول تو پہلے بھی مسلمان ہے اور رسول تو پہلے بھی مسلمان ہے جنہ دی گود چ میلاد ہویا وہ پہلے آئے تینوں ویسے کوئی ایک ادھا بچوں یاد ہے کوئی ایک یاد ہی مولوی جڑے نبی تو پہلا مسلمان آئے نے ابراہیم کی دعا دا سا ایک ادھا یاد چلو کوئی نہیں گل میں یاد کرا دینا کئی باری بھول بھی بندہ جانتا ہے کوئی گل نہیں بندے کو وعدہ کٹا ہو ہی جاتا جے بھول گیا تو میں تینوں ایک ادھا یاد کرانا ایک ادھا یاد کرانا اے امت چ نہیں ذریت منگے کنے حضرت ابراہیم
علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلا منگے نے میلاد تو پہلا او بھیج جنہ دی گود وچ میلاد ہوئے، او بھیج جنہ دی گود وچ رسول آئے، سپیریئر کوالٹی دے مسلمان بھیج۔ ایک ادھا یاد تینوں کرا دینا، میں کہ اللہ کدوں کو دسیں گا کون نے جڑے ابراہیم دی دعا دے مسلمان نے؟ اللہ فرمایا بندے کتنے کٹھے ہوندے تے دس نے، بندے کٹھے نہ ہوئے ہوں تو ذاکر نہیں پڑھتا۔ اللہ کیوں دس دے وہ بندے کٹھے ہو گئے کہ شادی تے شادی تھی مصطفیٰ دی، کچھ برات لڑانے والے، کچھ برات دیکھنے والے، کچھ پیسے لٹنے والے، جدو بندے کٹھے ہوئے نا پیغمبر دی شادی تے اللہ فرمایا میرا حبیب آج نکاح ہی اندے کو پڑھوائی جڑا پہلا آیا مولا کو جمعہ خیر عطا فرمائے۔ آج ابراہیم دی دعا ناصر رکھا، چاچا ابو طالب پڑھا لکھا، ابو طالب شروعیت ہوئے، ہم ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ضروریت میں رکھا۔ امت والے اور ہیں، ضروریت والے اور ہیں۔ یہ جڑے ضروریت والے مسلمان ہوندے نے نا، انہاں تے امت والے نے فرق ہوندا ہے۔ امت والے مسلمانوں کے سامنے کئی باری کعبہ ڈگیا ہے، کئی باری ساڑیا گیا، کئی باری ڈوبیا گیا تے دوبارہ پھر بنایا نہیں نہ پھر امت دے مسلمانوں کے سامنے کئی باری کعبہ سڑیا دوبارہ بنے، ٹھایا گیا دوبارہ بنے، ڈوب گیا ٹٹ گیا تے دوبارہ بنے۔ اکو واری لگا سی ایک بندہ ڈھان کعبے نو، ذریت والے نے کہا کعبہ جانے کعبے کا رب جا ڈھول میں جاؤ۔ ابابیل آئے گے کہ نہیں؟ ابابیل عبد المطلب کی لاج رکھنے کے لیے آئے تھے، عبد المطلب کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو صداقت دینے کے لیے اللہ نے ابابیل بھیجے۔ یہ تو دادا ہی نبی دا، میں بیانا دادا ہی نبی دا۔ علی نو بلا فصل صاحب بوٹی پی کے بنے، تماکو والا پان کھا کے بنے۔ خبردار ایسا ہوش نہ بیٹھے کہ خاندانی اعتبار نہ اس درجے کا بندہ کون ہے جس درجے وچ رسول ہے۔ سانو تے حساب لگا ہے اینو من نہیں جانا چاہیے، اوہی دادا محمد دا، اوہی دادا علی۔ صدقہ جانا مولا پہلو جزائے خیر۔ قبلہ بہت شکریہ، جتھے میں آج دی مجلس مکانا چاہنا میں قریب آ گیا۔ دوسرا میرٹ تقوی، اور دوسرا میرٹ کی خاندانی طور تے علی بھی اسے خاندانا، نبی بھی اسے خاندانا۔ چلو اول ما خلق اللہ النوری، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو بنایا، اور نبی فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ چلو انج کرو جی مدینے مکیوں بندے آ کے مدینے بھرا بھرا بنے نے، اے او دا بھرا، اے او دا بھرا، اے او دا بھرا۔ علی دا کسے نال درجہ ملدا ہوندا تے کسے دا بھرا ہائے ہائے جیل بڑے علی پیچھے رہ گئے تے بندے آ کے حضرت علی نے کہا تہاڈا بھرا کوئی بھی نہیں نہ انہاں بنایا۔ حضرت علی فرماندے تے اپنا کدوں کوئی بنایا؟ صحابہ نو صحابہ دا بھرا بنا کے فرمایا یا علی قریبا انت اخی فی دنیا والآخرہ، میرے درجے میں اور کوئی آخر نہیں، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اگلی منزل تک مجلس مکانا، تقوی دوسرا معیار ہے، جڈا کوئی متقی ہے اوڈا وہ عزت دار ہے۔ قرآن پڑھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے متقی زیادہ ہے۔ میں نبی پاک دا تقوی پڑھا تو مینوں ایویں نہ اندروں حیا بھی آندی ہے کہ جڑا معصومہ دی جد ہوے او دے تقوی تے گفتگو تے نہیں ہو سکتی۔ البتہ نعت میں آندی او پڑھ دے۔ کئی بندے پہ سوچ دیں تیری تو نہیں آواز ہی نہیں، آواز میری نہیں، نعت میں ہی پڑھنی ہے جی میں پڑھنا۔ نبی دا تقوی پڑھا، نبی دا تقوی، اور نبی معصوم ہے، معصومہ دی جد یہ دے جز سارے معصوم ہیں۔ تقوی دا لفظ قرآن نے دیتا ہے تو میں پڑھ دینا، میں سمجھانا واسطے میں وہ دے تقوی تے گفتگو کے میں کراں جدی زبان چوسن والا امام المتقین ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ مہربان
جدی زبان چوسن والا متقی نہیں، امام المتقین ہے۔ لو جناب میرے کو انتہائی سینئر دوست تشریف فرما نے، میرے صاحب آیت مجیدہ ایک پڑھا لگا، اس سورہ مبارکہ نجم دی آیت تھی، اس آیت وچ مجلس سے تقوی ذرا ذہن چ رکھنا۔ پہلا معیار خاندان ہے تے میرے مولا علی دا وہی خاندان جڑا پیغمبر دا خاندان۔ دوسرا معیار کی تہاڈی نیند آن تو پہلا یہ تقوی بیان کر دینا۔ اللہ فرما رہا ہے ہوا اعلم بکم، وہ اللہ تمہیں خوب جانتا، اللہ تمہیں یہ جڑا خوب جانتا ہے نا بندیاں چوں کسے نو، وہ بڑا خطرناک ہوندا جڑا کسے نو خوب جانتا۔ میں تواڈے کول آ کے تے نماز پڑھ چھڑنا، تسی سمجھ دو نمازی، تسی مینوں جانتے ہو لیکن خوب نہیں جانتے۔ میری بیوی مینوں خوب جانتی، اونوں پتہ ہے سرگی اٹھدا ہے کہ نہیں، اور یار سرگی میں اٹھ کے نماز پڑھنا کہ نہیں میری زوجہ تے جانتی، وہ مینوں خوب جانتی ہے، تسی خوب نہیں جانتے۔ تواڈے سامنے ایک بھی نماز پڑھدے ہیں تساں آکھنا عالم با عمل، میں بیانا ایک نماز پڑھدا نا وضو کر کے تساں آکھنا عالم با عمل، اوتھے بیٹھی ہوے مینوں خوب جانن والی اوتھے تے میں آندا ہواں سرگی اٹھیا کرو اے اور نماز پڑھیا کرو اے، حی علی الصلاۃ، اللہ دا پیغام دے ہوئے، اللہ دا اعلان جو ہوئے، تے جے میں آپ نہ اٹھدا ہواں تے اس بیٹھی نے آرام نال نہیں بہنا، اس نال دی نوں پاویں نہیں واقف اونوں بھی آ جانا، آپ تے کبھی اٹھیا نہیں تھا۔ مولا تانوں جزا دے، اے دا مطلب ہے جڑا خوب جاندا ہوئے نا او دے کول خطرہ ہی رہندا ہے۔ اے جیڑا کسے نو خوب جاندا نا، میں پہلا سکول ٹیچر سا، میرے کو سائیکل ہوندی سی، وہ جدوں سائیکل ہوندی سی ہن میں کدی لنگا نا اس دور دے بندے کولوں، تساں تے مینوں سائیکل تے ویکھیا نہیں نا، او یار فیصلہ باد ہے تساں مینوں سائیکل تے کتھے ویکھنا، میں گجرا نوں سائیکل تے آ جانا سی، تساں مینوں سائیکل تے نہیں ویکھیا، جنہیں سائیکل تے ویکھیا جنرل صاحب دے کولوں میں گڈی بھجا کے لنگا، او کی آندا ایویں دھوڑ تمائی اسی جاننے آ تینوں پرانا، اے تے کوئی سائیکل ہوندا سی نہیں نہ مڑیا دس رہا اور دس خوب جانتا تے جڑا اودوں پہلا جانتا ہے وہ آندا تو تے سائیکل تے کوئی نویں ویکھی ہے، اے تے جی ابے والی سائیکل ہے نا، اے دا ابا دا کم کردا سی کسائیاں دا، او تے کھلا لگدا سی لون لا کے، ایڈا گڑیا سائیکل لون والا پانی ڈگیا تے سائیکل گلویا گڑ جاندا، تے جنے ابے والا سائیکل ویکھیا او مینوں اودوں پرا جاندا، او ادو خطرناک ثابت ہونا، ہو سکتا تو تے نواں ویکھیا نا، اور تو تے نویں سائیکل ویکھی ہے تے میں وہ بھی ویکھی ہے جدی بڑی کاٹھی ہوندی جتے ٹوکرا تر دے، اے دا مطلب یہ ہور پرانا جاندا سی، وہ ہور خطرناک ثابت ہے نا۔ اے بندے ذرا کو پرانا جانتے ہون تے بندے بندے دا ساہ نہیں آن دیندے، سجدہ انہوں مرضی نال کرنا ہی، ویکھ لے کڈا کریم ہے، ایڈا پرانا جاندا تے پھر دوجے نو عیب نہیں دسدا۔ بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ اللہ قرآن کی قسم سانو پرانا جاندا ہے، جدوں دی گل اللہ کر رہا ہے تساں حیران ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ہوا اعلم بکم، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، بولو جانتا کہ نہیں؟ اے جدوں بندے ڈکیتی کر کے اندر پیسے کنڈی مار کے گھندے ہوندے نا، اللہ اندر بھی ہوندا جے۔ اے اللہ بندیاں نو خوب جاندا کہ نہیں؟ میں کہ اللہ کدوں کو جاننا، ایڈی بڑی گل ہے، بڑیاں نو سمجھ آونی ہے، بالغاں نو، بچے بعد سمجھ جان گے۔ اللہ فرماتا ہے اذ انشاءکم من الارض، جب تمہیں پیدا کیا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا، میں تو انہوں پرانا جان، میں کہ اللہ کدوں کو دا فرمایا چھڑ پرا دنیا تے قدم رکھنا، چھڑ پرا اس گل نو چھڑ۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین کے سفر میں تھے۔ کوئی بندہ چاک کے نہ سنے، کھول کے سنو، اے قرآن ہے، تیاں بھی پڑھنا ہے تے میں بھی پڑھنا ہے، میری بہناں بھی پڑھنا ہے تے میں بھی پڑھنا ہے۔ جڑا بندہ میں سوچدا نا اے کتھوں مولوی ماں دے پیٹ تو گل شروع کر دتی ہے، اینے مجمع وچ ایڈی گل پردہ پاون والی ہوندی تے اللہ ایڈا اشتہار کیوں کردا؟ میں کہ اللہ ماں دے پیٹ تے حالت جنین چوں گزرنا، اجے سال تو نہیں دتا، اجے شکل نہیں بنی تے جس حالت وچ بچہ آ رہا ہے، ایہو جیاں گلاں ایڈیاں عام تے کھلے لفظاں نال کرنیاں چاہیدیاں نے۔
اللہ فرماتا تیرا کی خیال نہیں کرنی چاہیے میں اللہ میں کہ اللہ کیوں کرنا میں نہیں لگا جی اللہ کیا ہوئے جڈا بندہ آکڑ دینا دسنا نہیں چاہیے تو اصل کہے گی کیا بات ہے بھائی مولا پہ جزا دے نوجوان اللہ فرماتا ہے اس کو اصلیت یاد کرا رہا میں اتنی لطیف گل کرنے لگا میرے نزدیک لطیف ہے ایک گل ہے کیپسول دی دوائی کیپسول کی کھائی دی ان منہ چ نہیں چاڑی دا کیپسول منہ چ نہیں چاڑی وہ دوائی وچ ہونی چاہیے کیپسول کچھ بھی نہیں ہوندا اندر جا کے پھٹ جاندا وہ دوائی اندر ہی پھٹنی چاہیے کچھ مسئلے ایسے نے جڑے اندر ہی کھلنے چاہیے میں دو باری گل میں کہڑی کراں کچھ مسئلے ایسے نے جڑے منہ چوں نہیں نکلدے وہ اندر جا کے کھلنے چاہیے میں کیپسول چ رکھ کے دوائی دینے لگا مہربانی کرنی جی اے وچوں نہیں جے کڈنی مہربانی کرا جے کئی بندے پھولا پھالی کر نا اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ تم ماؤں کے بطنوں میں تھے نا میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں اور تم بچے ابھی نہیں بنے تھے ابھی حالت جنین میں تھے حالت جنین میں تھے اور میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں ہوں دھیان نال سننا ایڈی پرانی گل کر کے نا ماں دے پیٹ دے اندر دی کہ تو کس حالت وچ ہے اگوں اللہ کی فرمایا اللہ فرمایا فلا تزکوا انفسکم اب مجھے نہ کہنا کہ میرا نفس پاک ہے کیا بات فلا بہت شکریہ تجھے بڑی بڑی نہیں سنے جو حالت جنین سے گزرے ہیں فلا تزکوا انفسکم مت دعویٰ کرنا اپنے تزکیہ نفس کا کہ میرا نفس زکی ہے جدو اوکھے اوکھے لفظ میں بولنا نا ادو میرا دل کردا کہ اتلا بیڑا بند کر کے نا تے جیٹھ ہاڑ چ دو ترے کپڑے اتنے لے کے بہ کے پڑھ تاکہ پتہ لگے کہ بڑا عالم ہے جڑے بندے جیٹھ ہاڑ چ دو ترے کپڑے اتوں دی لے کے اتلا بیڑا بند کیتا ہوئے وہ موسم دے حساب نال نہیں اج کردا اونوں علم دی تکلیف میں تہاڈے نال کھلے چہرے نال گل پہ کرنا کھلی شلوار قمیض نال کوئی رولا نہیں پھر سنو گل چ وزن ہوئے تو بولنا اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے فلا تزکوا انفسکم اب یہ دعویٰ نہ کرنا کہ تمہارے نفس پاک ہے آئے ہائے اب یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں جب میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں تم تو جب دنیا میں تشریف لائے تھے ماں پر نماز حرام ہو گئی ہائے ہائے اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے نفس پاک ہیں خان کے کائنات بہت شکریہ ہوں لطف آئے گا اللہ فرماتا ہوا عالم بمن اتقی وہی جانتا ہے کہ تقی کون ہے وہی جانتا ہے کہ تقی کون ہے ایک گالوں نہ بندیاں والی ہے ہی نہیں جنہوں دی آئی ماما چ نہ کوئی تقی ہے نہ کوئی نقی ہے اللہ فرماتا ہے وہی جانتا ہے کہ تقی کون ہے اور حالت جنین سے گزرنے والوں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے نفس پاک ہیں لفظ نفس کا ترجمہ نہیں کرتے ان جی سواد لینے تمہارے نفس بھی پاک ہو سکتے ہیں اور میرے نبی اللہ کی فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم محمد تو تو آیا ہی ان کے نفس کو تزکیہ دینے کے لیے جن کے نفس پاک نہیں ہے وہ اور ہے اور جو تزکیہ نفس کرنے آیا ہے اس کا نفس اور ہے جویں شوکت صاحب فرماتے نا مشکل گل تے بولے ہو تہاڈی کیا بات ہنے پتہ لگ جاندا نا مشکل گل تے کیڑا بول تم دعویٰ بھی مت کرنا کہ ہمارے نفس زکی ہیں اور مصطفیٰ تو ان کے نفس پاک کرنے آیا جن کے نفس پاک ہونے والے ہوتے ہیں وہ اور کیا بات ہے اور جو تزکیہ نفس کرنے آئے وہ ہوں اپنا درجہ دیکھ تو میں تینوں گل سناواں ہم اس درجے کے بندے ہیں کہ ہم اسے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے نفس پاک ہے اور رسول اس درجے کے انسان ہیں کہ وہ تزکیہ نفس کرنے آئے ہیں ہمارے نفس اور ہیں
سارے بولو مصطفیٰ کا نفس طاہر و مطہر، ایک بار پھر اگر ہمارے نفس اور ہے، نبی کا نفس طاہر اور ہے، اسا اکھا بند کر کے بہوشی وچ علی نو بلا فصل نہیں بنیا، تو میرے پیر علی تو علاوہ اس پوری کائنات وچ بندہ بکھا جنوں نال کھلار کے رسول آکھے الف سلام یا الف سلام، اپنے نفس کو ہم اپنے نفس کو لے گئے۔ جی آبا طاہر بہت شکریہ نوجوانوں۔ طاہر قادری فرماتے ہیں مباہلے میں حسنین آئے ہیں نبی کے بیٹے بن کے، بی بی آئی ہے عورت بن کے، علی آیا ہے نفس رسول بن کے۔ اس نفس رسول دا جڑا گسا کرم علی شاہ صاحب نو چڑھے تے جڑا منوں سواد آیا، کسے نو گسا چڑھیا ہوئے تے کسے نو سواد آ جا گل بڑی، جدو بندہ کلپدا ہوئے تے دوجا ہسدا ہوئے، ایڈا میں نے سواد آیا نفس رسول لطیف کر لی۔ یہ مطلب ہے جیسا نفس رسول کا ہے ویسا نفس زکی میرے علی کا ہے نا۔ پیر کرم علی شاہ نے آکھا ہے شیعہ دی گل چنایا جی، یہ حضرت علی نفس رسول آندے جی، وہ تار القادری بھی آکھ چھڑے، ہور کئی بندے بھی آکھ چھڑے۔ میں حیران ہے شاہ جی تانوں کہدا خطرہ، ایڈا سواد آیا، وہ کلپ دے نبت میرے سواد پہ، وہ سوڑے پہن دے میرے سواد پہ لکھیا کی فرماندے جسٹس کرم علی شاہ میرا شریف ہے ضیاء القرآن سے لکھیا فرماندے یہ نبی کے نفس علی کو اس لیے کہتے ہیں۔ اچھا جی دسو جی کیوں آنے؟ وہ فرماندے اگر علی نفس نبی ثابت ہو جائے نا پھر منبر کا وارث کوئی اور ہو ہی نہیں۔ جب رسول جائے گا تو اس کی جگہ پہ صرف نفس رسول ہے۔ کوئی شبیہ تو ہے، یہ مطلب ہے اس درجے نو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ جس درجے وچ نبی نے آل محمد اس درجے وچ نے 5 مقامات باقی نے وہ ادھار کرنا، یہ درجہ بندی نو بندے پہچان جاندے تے زہرا دیاں دھیاں پریشان نہ ہو، انہیاں تے ویراں دے قتلاں تے پریشان نہیں سن۔ بی بی پاک نے ویراں دیاں لاشاں وصول کیتی، بھتیجیاں دیاں لاشاں وصول کیتی، پتراں سکیاں دیاں لاشاں وصول کیتی، تے بی بی پاک انتہائی اوکھی منظر او سمجھی جتھے لوگاں درجہ نہیں نہ پہچان، قتلاں نو حوصلے نال برداشت کرن والی جدوں گلیاں چ گزری تے کوٹھیاں تے جڑیاں بیبییاں آئیاں نا کنا کو برداشت کرو گے؟ انہاں دیاں جھولیاں چ کچھ روٹیاں سن، جدی ماں دے کر دیاں روٹیاں عرش تے جاندیاں سن، لوگاں روٹیاں رکھیاں کچھ کھجوراں جڑیاں بچ جاندیاں نے اچھیاں کھا کے ناقص کھجوراں، اے میں کتاب چ پڑھیا ناقص کھجوراں تے کچھ روٹیاں۔ ایک بی بی دل سنبھال کے سننا، ایک بی بی وہ بھی چھت تے آئی جدے کول بی بی سکینہ دے ناپ دے کپڑے، جدے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے ساری عمر ایڈے اس ناپ دے کپڑے لے کے آ گئی تے آج کر کے کہنے لگی بی بی اے کچھ شامہ لے لو تے دعا کرے۔ آج بی بی ویکھیا تے مومنہ بی بی سی ویسے پتہ نہیں سی، آج ویکھ کے نا بی بی پاک نے آج سننا بی بی پاک ایدی معافی دینا، آج ویکھ کے فرماتے اے عورت تیرے کول کی ہے؟ کہنے لگی صدقہ۔ جدوں اسا کہنا صدقہ اودوں روئی انج جی میں ویر دی لاش تے بھی نہیں روئی، اودوں بی بی فرماتے ہیں صدقہ تو حرام ہے لا لینا، ایک کوفے والے صدقہ ساڈے تے حرام ہے۔ جدوں سجن حرام یہ کوئی ہر شے ڈگ پئی تے اگے ود کے آندی ہے صدقہ تے محمد دیاں دھیاں تے حرام ہے، صدقہ تے رسول دی اولاد تے حرام ہے۔ اودوں رو کے فرماتے ہیں نحن بنات رسول اللہ، لوگوں اسی تواڈے رسول دیاں دھیاں، حیدر آباد والے دھیاں رسول دیاں نو وہی معرفت رکھدا ہے جڑا اپنی دھی نو جاندا ہے، جڑا اپنی دھی دی قدر نہیں کردا محمد دی دھی دی قدر کی کرے گا۔ میں تانوں ایک مثال دے دینا، میری دھیاں بیٹھیاں نے بہناں بیٹھیاں، یہ جڑی دھی ہوندی ہے نا یہ بیٹے تو زیادہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیاں بیٹوں سے قیمتی ہوتی۔ نوجوانوں تانوں اللہ پتر ہی دے دے، پہلے پتر ہی دے دے، لیکن تانوں اجے پتہ نہیں تانوں دھی ضرور اللہ دے دے۔
धी दे एहसासात ते पुत्र दे एहसासात च फर्क होंदा। धी दी फितरत अल्लाह वखरी बनाई है नौजवान। मैं दुनिया की गल कर रहा, धी दी फितरत ही सदके जावा अल्लाह वखरी बनाई है। मेरे 3 पुत्र ने, जदों मैं बरूने मुल्क जाना, कोई आंदा मोबाइल लैके आई, कोई आंदा पेंटा उत्थे चंगियां मिलदियां ने, कोई आंदा लैपटॉप लैके आई, कुरान खुला मेरे सामने। मेरी धी दा जदों फोन आया ना, उदों हो सके अबू रोटी खाधी। अबो तुसी घर अजे नहीं पहुंचे, तुसी अजे सफर चो ना, मजारस थोड़ियां पढ़िया करो, टाइम नाल घर तक पहुंच जाया करो ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਧੀ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਧੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਵੇਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਮੀ ਝਿੜਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਲੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਓ ਆਵੇ ਤੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਂਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਕਰ। ਆਂਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦੇ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। फिर छोटे ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਬੂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ, मैं हुणे वारी वारी सारे पुछना, मैं तेरी मां नूं भी पुछना, सदके जाना, मैं पुत्र तेरे वीर वड्डे नूं भी पुछना, मैं निक्के नूं भी पुछना, मेरे नाल रही इन्हें मारना किसे नूं, इस बीड़ी नूं घरों कढ देना, इन्हें पुत्रां नूं आग कर देना, कुछ भी नहीं होना। लेकिन धी दी तसल्ली वास्ते की आंदा मैं आ गया, मेरे जान तो बाद मेरी धी नूं सतांदे रहे, मेरे जान तो बाद मेरी धी नूं इंज सताया ने। और धी नूं ते सके वीर सताण ते प्यो नाल शिकायत करदी है कि जिन्नू प्यो दा नौकर सताण कबर तो पै के आंदी सी मारिया ने। निरियां गल्लां भी कीतियां, उठ के बैठ मैनूं मारिया। मौला तुहानू जज़ा देवे, मार नहीं छड़ना किसी नूं। लेकिन की आंदा मैं हुणे सारे नूं पुछ लेना, जरा धी दा इतमाद वेखो, जिवें ही आंदा मैं सारे नूं पुछ लेना। आंदी अब्बू मैनूं चोरी चो कड्डो, कित्थे चली दस नहीं, उतर के जाके अंदर मां नूं आंदी आ ना हुण अब्बू आए ने ना। भरा बाहरों आके मोटरसाइकिल खिलारदा होवे, ओहदे कोल जाके आंदी मैं दसी एक पूरी सारी गल, आओ ना हुणे तुहानू मेरे अब्बू पुछ लैंदे ने। सानू रोंदियां नूं वेख के हस ले, पागल असीं कोई नहीं। प्यो गरीब तो गरीब भी होवे, धी शिकायत करे तो प्यो आंदा मैं हुणे पुछ लैंदा। आंदा ना 10 मुहर्रम सी, दीगर दा लोला सी, जख्मी प्यो दे कोल खलो के बीबी सकीना शिमर अल हथ करके आखे पापा मैनू इन्हें मारे। हुसैन फरमांदा सन खाने पर जा मेरा अब्बास कत्ल हो गया, सज्जाद बोल कर जा मेरे अकबर की लाश आ गई है, खुफिया बोल कर जा मेरी नमाज पढ़ रही। मौला तुहानू किसी गाने च ना रहा भाई, तुसा बड़ी धी दी फितरत सुनी। एक होर जुमला पढ़ो, औखा टाइम उदों हुंदा जिद्दन धी दी शादी हो, औखा टाइम। बाहर लोग नचते हैं, बाजे बजते हैं, लोग गोश्त खाते हैं, है ना, पैप्सियां पींदे हैं। औखा टाइम अंदर हुंदा ही जिथे सारे घर दियां चाबियां मां दे हत्थ रख ते अंदर खलो के आंदी है अम्मी उथे अब्बू दे पैसे पै जे। कदी ना रोवो किसी गम, उथे वड्डे वीर दा सामान पिया जे, और जिहड़ा सूटकेस ना ओहदी छोटी चाबी जे, उथे निक्के वीर ने अपना सामान रखिया जे। अम्मी मैं तो टुर चली घर छड़ के, खुदा दी कसम मां चाबियां कंबदे हथ नाल फड़दी है ते नाल ला के बाहर लियाउंदी है। दीगर वेले सारा खानदान जदों मिल के फारिग हो जांदा है, उदों कोई पुरानी बीबी माई आंदी है चलो राह दिओ प्यो प्यार देवे। सारे जियां दे मिलन तो बाद कार च होवे या डोली च होवे, मेरे नाल वेखी जदों प्यो आउंदा ना 3 कदम बाहर निकल के सीधा इत्थे सिर रख के ना इत्थे, उदों एक गल करदी है प्यो दा कलेजा मूंह नूं ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰ।
میرا جنازہ کسے دے کرو اٹھ رہی وہ میرا سلطان بابا میں بیانی ہو چلی ہوں میرا مراد بابا خدا دی قسم پہ ہوندہ روئی نہ میرا دل دکھیا ہے روئی نہ میری پیاری بیٹی روئی نہ میں تیرا رونا برداشت نہیں کرتا میرے لوگ کی کل 12-1 بجے جڑا تیرا اللہ نواں گھر بنایا نا نواں کل 12-1 بجے میں بھی آواں گا تیرے دونوں چاچے بھی آؤں گے پھر سن گا میں بھی آواں گا تیرے دونوں چاچے بھی آؤں گے تیرے ترے ماموں بھی آؤں گے تیرا بڑا ویر بھی آوے گا تیرے دونوں چھوٹے ویر بھی آؤں گے کبھی نہ روے اگلی گل نہیں سمجھ کے حد مک گئی تیرے سمجھن دی جس دھی نوں پیو آکھے کل سارے آواں گے چپ تے او نہیں کردی او دا کی حال ہوے گا جنوں نال لے کے حسین دے صدقہ نہ میں ہونا لا پاس نہیں نال اکبر نہیں سجاد نوں فرمائشاں نہ کری جتنے جگہ ملی اتنے لوٹ گئی سکینہ پھٹیاں بھی فرمائشاں نہ کری عزادارو جنہیں زمین تے زلزلہ ہوگا ایویں کدی کدی عرش تے زلزلہ ہوگا میں روایت پڑھی ہے ملائکہ پوچھتے نے خالق زمین تے زلزلہ تے ہوگا میں دعا کرنے کا دعا ہے نا دعا کرنی ہے یا ماتم ہے دعا ہے دعا واسطے آنسو آ جانے چاہیے او میرے آ گئے میں تو انہوں ایتھوں دعا کرنا میں صحت واسطے بھی دعا کرنا جنرل صاحب یحییٰ دنیا تو رخصت ہو گیا انہوں نے قرب جناب سجدہ جگہ واسطے دعا کرنا یہ جڑے دوست کروا رہے ہیں انہوں نے مرحوم غلام حسین صاحب میں سب تو پہلے انہوں نے بلایا میں دعا کرنا میرے 8ویں امام فرماتے ہیں آنکھ خشک ہونے تو پہلا دعا کرنا تاکہ جلدی قبول ہو جائے میری اکھ تار ہے تو تار اکھ دے وچ کرنا چاہتا آنسو جڑے رکے نے وہ بھی آ رہے ہیں عرش ہردا کدی کدی زلزلہ ہوندا ہے تے ملائکہ پوچھدے نے خالق زمین تے زلزلے آتش فشاں پھٹن نال ہوندے اے عرش کیوں پہ ہلدا ہے قرآن میرے سامنے میں اکھاں نال پڑھے معصوم فرماندا نے خالق فرماندا ہے ایس ویلے زمین تے کوئی بندہ یتیم نو مذاق تے نوجوانوں گناہگاراں گناہ ہو جاندے محتاط رہنا زندگی چ کسے یتیم نو مذاق نہ کرنا عام یتیم نو جڑا مذاق کرے تے عرش ہٹ جاندا ہے کلا پہ کے سوچی جدو سکینہ نو مار دے ہوں گے ادو اللہ دے عرش دی کی کیفیت ہوگی کہ ماما جان گزائے ٹھہر دے میں ایک جملہ صرف پڑھ لگا زہرا دی پوتری دربار یزید وچ کھلوتی سی تے تانوں پتہ ہے تھک پے سن بی بی پاک بڑے تھک پے سن پیر مبارک جڑے سن انہاں وچ سوزش آ چکی اور بی بی پاک دے پیر مبارک تھلوں زخمی ہو چکے سن بڑے اوکھے کھلوتے سن 3 واری یزید لوگ کہندے نے فلانا سخت مصائب پڑدا مینوں تے نرم مصیبتاں کوئی نہیں ملیاں کہ زہرا دی تیاں تے مصائب بھی آئے ہون تے نرم بھی ہون میں کتھوں تینوں نرم لے کے سناواں حضرت سیدہ میں تے دکھ ایسے کی مک چلا کہ یزید نے براہ راست بی سکینہ نو پوچھا ماں نانتی تو کون ہے جدوں بی بی نو اس ایک باری پوچھے نا تو کون ہے تے بی بی چپ رہے تے ملاؤن پھیر آندا ہے میں پہ پوچھنا تو کون ہے بی بی انج ویکھیا معاف کرنا شام جا کے دیکھو تخت اونچی جگہ تے سی بی بی اوتھے کھلوتے سن جتھے بی بی کھلوتے سن میں قافلے دیاں مستوراں نو اوتھے سجدے وچ جا کے چمدیا ویکھیا سارے کافرے دیاں بیبیاں زمین تے سجدے دی عالم پورے فرش نو پیا چمدیاں سن مینوں شرازی صاحب نے آکھیا جاؤ بیبیاں نو لے کے آؤ میں آکھیا بہن جی اگے جانے اٹھو اجے کئی زیارتاں باقی نے ایتھوں کیوں پیا چمدیاں قرآن دی قسم ایک بی بی نے میری جان کر لی کہنے لگی مولوی صاحب اسی پہ سوچ لیا ہوا پتہ نہیں بی بی سکینہ ایتھے کھلوتی رہتی یا بی بی سکینہ ایتھے کھلوتی رہتی خدا دی قسم تریجی واری اس عالم نے پوچھا ماں نانتی تو کون ہے جدوں بی بی نہیں نہ بولی ایک جملہ بس دعا کرنے لگا جدوں نہیں نہ بی بی بولے ادوں ایک ملعون نو ایسے اشارہ کیتا اس لوہے دا تازیہ کدی ہائے نہ کرو کسے گا میں
جڑے میں اس لوہے دے تازیانے نو ہاتھ پایا نا بی بی پاک نے وہ تازیانے نو ہاتھ پیندا ویکھیا تے ویر سجاد دے نال لگ کے کھلو گئے اے یار مان تے ہوندا نا بھراواں لگیا تے باپ دے نال بی بی لگے نے تے اج ویکھ کے میرا کیڑیاں والا امام فرماتے نے سکینہ میرے پیچھے ہو جا میرے پیچھے ہو جا بی بی نو پیچھے کر کے امام اگے ہو کے کھلوتے تے فرماتے نے ماری نہ میری گل سننا قریب آیا کہنے لگے کہنے لگے کیوں مار دے تہاڈا جتھے دل کردا تسی اوتھے مارنا شروع کر دیندے میں تسی منہ نے گل نہیں کر سکدے کہنے لگے 3 باری ساڈے بادشاہ اللہ لعنت کرے انہیں بلایا تے بچی چھوٹی جی ہو کے انہیں ملکاں دے بادشاہ نال نہیں پہ بولتی ملک دے سفیر بیٹھے نے ساڈے بادشاہ دی توہین بھی ہوندی ہے کیوں نہیں بولتی ایڈی جو اتھر ڈگی ہے میرے مولا دی تو سب برداشت نہیں کرنی رو کے میرے چوتھے امام فرماندے نے ظالما 3 باری بولی ہے رسی تائیں میری بہن 3 باری بولی ہے رسی ابھی تنگ آواز نہیں نکلی کبھی نہ رونے آخری میرے مولا فرماتے ہیں میں رسی کشادہ کرنا تسی سوال جڑا کرنا کر لو میرے مولا قبلہ حضرت سیدہ دے قریب ہوئے نا اے رسی نو ذرا کھولن واسطے تے نال میرے مولا نے گل بھی کیتی اپنی بہن نال بہانہ تو ملیا سی اے کھولن دا جدوں قریب ایتھوں پہ نال بند کھول دے سن تے نال ہولی ہولی پہ فرماتے سن سکینہ جدوں تیرے تے سوال کرے گا نا ایدا جواب ضرور دیں میری بہن بندہ اس قابل تے نہیں کہ نہ بولیا جائے تو دلیل ایڈی خوبصورت دیتی نے فرمایا جدوں پھٹھی خطبہ پہ دیندی ہے تو ضرور بولنی تو نہ بولیں گی تو میرے تو ظلم کرے گا جدوں میرے مولا رسی کشادہ کیتی تو بی بی انج کھڑے سن ہن اس پوچھے مانتی تو کون ہے مخدومہ بولے نے شہزادی بولے نے بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ سکون دی وجہ تو میں نے پیو سکینہ آندے سا میرے پیو نو بڑا سکون ملتا سی نا میری وجہ تو میں نے پیار نال سکینہ آندے سا کہنے لگا تیرا پیو نال بڑا پیار سی بی بی فرماندی ہے بڑا پیار سی کہنے لگا کوئی دلیل تے دے کنا کو پیار سی اتنی سادہ گل کر کے بی بی نے کلیجہ ہی کھج لیا بی بی فرماندی ہے یزید 10 محرم تو بعد میں ستی نہیں جتن دے میرے بابا شہید ہوئے بعد آ گیا میرے دعا دا مقام آ گیا میں ستی نہیں دوجی گل کہنے لگا کوئی اور محبت ہے بی بی فرماتے نے جدوں میرے بابا سفر تو ہوندے سن میرے واسطے تازہ خرمے لے کے ہوندے سن تازہ کھجوراں علی اکبر بھی منگدے سن تے میرے بابا دے سن نہیں پہلے سکینہ کھائے گی پورے خاندان جو پہلے میں نو دیندے سن اس ظالم میں کہنا یتیم نو ستائی دا نہیں عرش ہلدا ہے اس یتیم نال مذاق کیتا ہے سن لو تے میں نو اجازت دے دیو شبیر دی تھی نال مذاق کیتا کہنے لگا جے کھجوراں تینوں سامنے آ جان تے تینوں پیو یاد آئے گا بی بی فرماندے نے بڑے یاد آؤندے نے مینوں بابا جدوں تازہ کھجوراں سامنے آوندیاں مینوں معاف کرنا اس ظالم نے ایک بندے نو اشارہ کیتا تے اشارہ کچھ ہور کیتا تے گل ہور کیتی اشارہ کر کے کہنے لگا اس بچی نو تازہ خرمے دو جڑا بندہ مجلس وچ پہلی باری آیا ہے او پیا سوچدا سی ہائے ہائے کیوں کردے نے اے روندے کیوں نے او یار تو کدی آیا جایا کرے نا تینوں پتہ ہوے اے جڑے ہن روندے نے تے انہاں نوں پتہ ہے کہ تشت وچ کھجورا نہیں سا آباد رہو آخر جملہ پڑھ رہا یار کوئی تساں بولنا کسے کوئی بندہ بولے کھجورا سن نوجوانوں کی سی امام حسین علیہ السلام دا بے ترتیب رگا دا کٹرا سن اور تیاں دے پیو دا منہ کفن پہ اٹھا لیں تیاں دے پھلا وچوں بھی اٹھا لیں جڑے میرے اس ظالم نے خیزران دی سری نال تو پردہ ہٹایا بی بی سکینہ ادھر ویکھی بڑا ڈاڈا جمرائی پہاڑی مصاب تک دا ڈگدا پیا آج ایڈی میرے پیو نو بڑی دیر بعد ویکھے نے یعنی قتل تو پہلے ملے سن اس تو بعد نوکے سنا تے سوار ہو گئے پھر دوروں دوروں ویندے رہے نے بڑی دیر بعد میرے پیو دے منہ تے نظر پئی تے ویندے سار بی بی فرماندی ہے بابا تینوں وی کسے منہ تے ماریا کبھی نہ روے میں آخری جملہ پڑھنا اس ظالم نے تھی دے تیسری سوٹی آباد تیسری سوٹی شبیر دا
اللہ بہار مبارک بنا رہی ہے. کبھی آندا سی تیرے دند بڑے سونے نے, کبھی آندا سی تیرے ہونٹ بڑے خوبصورت نے. عزادارو جدوں تیسری چھڑی شبیر دے لباں تے لگی ہے تے خون مبارک نکلے, لوگ اپنے شیعہ صحابہ نو نہیں منتے. اے صحابیہ تیری جتی لبے تے میں تھی دے سر تے بننا, اے تو نہیں تے صحابی ہے نا. اوتھوں دوڑیا تے یزید دے سامنے آ کے قتل کر, اے مینوں قتل کر, میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. یزید دا بڑھڑا پریشان کیوں ہے؟ او زکے مینوں کعبے دے رب دی قسم اج جتھے تو مارنا نہ پیا میں محمد نوں چوم دے. اے میں نبی رسول چوم دے نہیں سن سکدے. ترے بار آمین آکھنا. آنسو جاری نے, انہاں دے وچ دعا کرنا چاہتا. میں دعا لمبی تا نہیں کردا, آنسو خشک نہ ہو جائے. قرآن کھول لینا. ترے بار آمین آکھنا. بیماراں دی شفا واسطے, مقروض دے قرضے ادا ہو جائے, بے گھر دے گھر واسطے, بے زر دے زر واسطے, اور بے اولاد دی اولاد واسطے, اور جڑے بیرون ملک ساڈے بچے نے انہاں دی حفاظت واسطے, جڑے سفر وچ نے انہاں دی حفاظت واسطے. اے مرزا صاحب بیمار نے, خالق اتنے اچھے سامع کمال اور میرے انتہائی اچھے دوست اور مہربان, خالق انہوں نے شفاء کاملہ کا. مرحومین سب دے خالق جوار رحمت دے جگہ دے. ہن آنسو خشک ہون تو پہلا ترے ترلے کدے کرن لگا؟ اللہ دے. کرن کیوں لگا؟ ساڈی نہیں مندا کیونکہ اسی بھی کئی واری اودی نہیں مننے. واسطے انہاں دے دین لگا. ایس رات دے ویلے صبح دی مجلس جاری ہے. ملک صاحبان دی محنت اللہ قبول فرمائے, اس ویڑے نوں آباد رکھے. تے ترے ترلے اودے کرن لگا. کنہاں نوں وچ پاون لگا؟ وچ انہاں نوں پائیدا جنہاں دی موڑدا نہیں. انہاں دی نہیں موڑی, اینا او دی نہیں موڑی, او اینا دی نہیں موڑدا. ترے ترلے تیرے کرن لگا. تو رحیم کریم ہو جا, تو غفار ہو جا مولا, تو جبار نہ ہو, تو ساڈے واسطے قہار نہ ہو. تے ترلے او کرن لگا جنہاں دی تو کدی نہیں موڑی, اگے بھی کدی نہیں موڑی. مینوں فون جاندے نے دعا قبول ہو گئی. الحمدللہ ہن بھی قبول ہو گئی. دیر ہو سکتی ہے, نہ قبولیت نہیں ہو سکتی. واسطے ایسے دینا دا اکھ کتے خشک نہ ہو جائے. تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ اے ضرور قبول ہو گئی. اے آمین تو پہلا ہائے نکلی, آمین تو پہلا ہائے کرنے والے کبھی ہائے نہ کرو تو سزا میں. مولا تمہیں ڈھیر خوشیاں نصیب کرے رجب کا صدقہ. ترے واسطے دینے میں بس پہلا واسطہ میں دے دیتا ہے. باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام سے آخری سادہ واسطہ. آنسو آوے کہ دعا کریے. ایک جملہ ہے کہ جتن شام چو واپسی ہوئی ہے نا بی بی رباب دی, تے سر صندوقاں چاہے نے, صندوق چو سر کٹ کے نا بی بی پاک زینب نے حضرت رباب دے ہاتھاں تے رکھے, تے ویکھ ویکھ کے بی بی رباب آکے علی اصغر سکینہ بھی مر گئی ہے. جتنے پہ کے میں تیریاں گلاں کر دی جانا. ایک واسطہ علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ, اور دوجا اس معصوم دی ہمشیرہ دا واسطہ دینا ہونا. وہ بھی سن لو. یا اللہ تینوں بی بی سکینہ دی آخری ہجری دا واسطہ. جدوں آندی سی اکھاں کھول میں 4 سالاں تو ضعیف ہو گئی, اور آخری واسطہ ایسا دین لگا کدی امید ہی نہ کرنا, سوچنا بھی نہ امید نہ ہونا. ضرور قبول ہوے گی. ذرا دیکھو تے صحیح, قبول نہ ہوئی تو کوئی فائدہ ہی ہوے گا. اللہ اجر بہت دے دے گا. خالقہ ادو اگے میرا ترلا جاچ ہی مینوں کوئی نہیں. تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار اے بے کے تمنا واسطہ جب بے کے پڑھتے پڑھتے مسلمانہ امت نہیں سمجھا, جنہاں دا کلمہ پڑھیے انہاں دی عطیہ نہیں ماری پڑا. ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرا. اللہم صلی اللہ